یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے, یہ اسی طرح رہے گا. آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے, نہیں. ان کی خواہش صرف یہ ہے, صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب چاہیے اور جاب اپرچونٹیز چاہیے. موجودہ نظام تباہ ہو چکا, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے, سسٹم کو ری سیٹ کرنے تک بہتری نہیں آئے گی. انتظامی یونٹ کہیں یا نئے صوبے, ان کی طرف جانا ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب. کہا ایک بندہ 12 گھنٹے کام کر کے پاکستان کا نام بنا رہے ہیں. میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو یہ صرف فائر فائٹنگ ہی ہوگی. سب کا فرض ہے کہ مل کر سسٹم کو ری سیٹ کریں. محسن نقوی نے کہا سسٹم میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کے حل کی کنجی ہے. نوجوان چاہتے ہیں نظام ٹھیک ہو اور روزگار جائز طریقے سے ملے. یہ ماہانہ کئی ہزار ڈالرز کما سکتے ہیں. انہیں لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا. نوجوان کہیں یا کاکروچ, اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ سکتے ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سب جمہوریت کے حامی ہیں, لیکن جمہوری نظام کے اندر بھی مختلف طریقہ کار اور ڈھانچے موجود ہوتے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. فیلڈ مارشل بارہا واضح کر چکے کہ وہ جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا فیلڈ مارشل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہے جتنے بھی مضبوط ہو جائیں, اگر ہمارا نظام درست نہیں ہوگا تو اس کا مکمل فائدہ نہیں ملے گا. ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. میں صدارتی نظام کی حمایت یا اس پر بات نہیں کر رہا. صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی نہیں, میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نظام کی بہتری کے لیے ساتھ آنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت ہر صورت مکمل کرے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کشمیر سے متعلق معاملات آزاد کشمیر کی حکومت دیکھ رہی ہے, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں. وہ وفاقی وزیر داخلہ ہی رہیں گے, وزارت خارجہ میں نہیں جا رہے. فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ کے شرکاء نے انتظامی یونٹ بنانے کی حمایت کر دی. سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے. آئین کے تحت صوبوں کی حدود تبدیل کی جا سکتی ہیں. کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دیا جا سکتا ہے. پیٹرن ان چیف UGP ایم تنویر کا کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ہر صوبے سے سینٹ سے 2 سیٹیں دی جائیں, قومی اسمبلی سے 4 اور صوبائی اسمبلی سے 10 نشستیں دی جائیں. آئین میں ترمیم لانی ہوگی. وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام لائیو ود جامی میں گفتگو. کہا اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے حامی ہیں. محسن نقوی نے بھی یہی بات کی. ارکان اسمبلی کا کام صرف اور صرف قانون سازی ہونا چاہیے. اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں تو لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. صاف و شفاف الیکشنز آزاد کشمیر میں تیرا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں. میرا وعدہ ہے نا, میرا وعدہ مت تو پھر لکھ لو, گارنٹی میرا لے لو. تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا. میں پی ٹی آئی سے, تحریک انصاف سے آپ کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ سیاست کرنا شروع کر دے. یہ بوائیکاٹ کا سیاست چھوڑے. بوائیکاٹ نہیں, تعاون کرو. بوائیکاٹ نہیں, الیکشن لڑو. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہونا چاہیے, بلٹ سے نہیں. الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. بلال بھٹو کی اتحادیوں کو وارننگ. مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا دھاندلی کریں گے تو آپ کی خیر نہیں. الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد. دھاندلی کے ثبوت پیش کیے مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.
حق حاکمیت کا مطلب ہے جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے اسی کا ووٹ نکلے۔ کشمیر میں امن اور انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کشمیریوں کو تمام حقوق دلوائیں گے۔ کشمیر کے فیصلے کشمیر کی منتخب اسمبلی کرے گی۔ بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ کہا پی ٹی آئی کارکنوں اور سنجیدہ قیادت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ بائیکاٹ کی سیاست چھوڑیں۔ الیکشن کے بعد ایک آئینی کنونشن بلائیں گے جس میں حکومت، اپوزیشن، مہاجرین کے نمائندے، وکلاء اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی شریک ہوں گے۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایران جنگ سے متعلق قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد 49 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے ناکام ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ رواں سال سینٹ میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق یہ 13ویں ووٹنگ تھی۔ غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کے مکمل غیر مسلح ہونے پر تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا ہے معاہدے کے تحت مرحلہ وار غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہونے پر اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس اور نئی فلسطینی پولیس غزہ کی سیکیورٹی سنبھالے گی۔ غزہ کا انتظام نئی فلسطینی حکومت کے حوالے کیا جائے گا جو فلسطینی عوام کی خدمت کرے گی اور اسرائیل کو بھی مطلوبہ سیکیورٹی فراہم ہوگی۔ ٹرمپ نے پیش رفت کو 20 نکاتی امن منصوبے کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت پر غور جاری۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ منصوبے پر اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطہ ہے۔ حماس سے معاہدہ تمام شرائط پوری ہونے سے مشروط ہوگا۔ بورڈ آف پیس کا کہنا ہے کہ غزہ میں عسکری سرگرمیاں بند کرنا منصوبے کا لازمی حصہ ہوگا۔ منصوبے کی شرائط 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کا انخلا مرحلہ وار تعمیر نو کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا۔ اسرائیل نے معاہدہ نہ مانا تو صدر ٹرمپ مایوس ہوں گے۔ حماس اور دیگر مسلح گروہ اپنے ہتھیار نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے حوالے کریں گے۔ اسرائیل نے شرائط پوری نہ کی تو معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ حماس رہنما غازی حمد کہتے ہیں غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد اسرائیلی ذمہ داریاں پوری کرنے سے مشروط ہوگا۔ مسلح گروپوں کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا اور تعمیر نو کے عمل میں پیش رفت سے مشروط ہے۔ اس عمل میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہوگا بلکہ قومی کمیٹی اس ذمہ داری کو انجام دے گی۔ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین ممکنہ فارمولہ اختیار کیا۔ سعودی قیادت میں کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کے لیے اہم اجلاس، 43 ممالک اور یورپی یونین کے نمائندوں کی شرکت۔ پاکستان سمیت 14 ممالک کا مجوزہ اتحاد کو باضابطہ حمایت کا اعلان۔ سعودی عرب کو اتحاد کا بانی ملک اور میزبان مقرر کر دیا گیا۔ بحیرہ احمر، باب المندب، خلیج عدن میں بحری سلامتی کے فروغ پر اتفاق۔ عالمی تجارتی راستوں اور سپلائی چینز کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ تجارتی اور توانائی بردار بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ رکن ممالک نے اتحاد کے منشور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام اور آپریشنل طریقہ کار پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا۔ امریکی فوج کے پاور جنریٹرز، ایویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اردن اور کویت میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ اردن کے الارزق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ، 3 F-35 لڑاکا طیارے تباہ اور 3 کو نقصان پہنچا۔ حملے میں متعدد امریکی اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرون حملے، 2 ڈرون ہینگرز تباہ کر دیے۔ فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے ایندھن کا ذخیرہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی وزیر دفاع کے امریکی نائب صدر کے بعد صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع نے جے ڈی وینس سے ملاقات میں واضح کیا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی، جس کا سعودی عرب کو جواب دینا پڑا۔ عراق میں کی گئی کارروائی کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں ہے۔ مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گی۔
سعودی عرب حوثیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس مرحلے پر امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی کوششیں سود مند راستہ نہیں ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں فریقین کو اسلام آباد MOU پر واپس لایا جائے۔ فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان ایران امریکہ تنازع میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں امن کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ مشرق وسطیٰ اور آبنائے ہرمز میں صورتحال تشویشناک ہے۔ کشیدگی کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ دفاعی معاہدے بطور ثالث ہمارے کردار سے متصادم نہیں۔ وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور نائب وزیر اعظم کی قیادت میں تمام حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھارتی بیانات مسترد کرتے ہیں۔ آئین میں تبدیلی کا معاملہ قانون سازی سے طے ہوگا۔ پاکستان نے گیس کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ امریکی میڈیا بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر کے راس لفان ٹرمینل سے روانہ ہونے والا کارگو پاکستان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے قطر کی LNG شپمنٹ کو ایران نے محفوظ راستہ فراہم کیا۔ LNG بردار جہاز العریش آبنائے ہرمز عبور کر کے پاکستان کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ جہاز کے ٹرانسپونڈرز فعال ہیں اور منزل پاکستان ظاہر ہو رہی ہے۔ عوام ریلیف کے لیے ترس گئے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کے باوجود پاکستان میں مہنگا۔ پیٹرول ₹1.09، ڈیزل کی قیمت ₹2.42 بڑھ گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹336.15 مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹393.04 فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فارمولہ بتا دیا۔ کہتے ہیں قیمتوں کے حوالے سے 7 دن کی اوسط قیمت لی جاتی ہے۔ پلیٹ سے عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت لی جاتی ہے۔ عالمی منڈی کی قیمت میں حکومتی ٹیکسز اور کمپنی کا منافع شامل ہوتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ۔ کہا آج پیٹرول پر لیوی جنگ کے دوران عائد لیوی سے کم ہے۔ IMF لیوی کم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ باغبان پورہ لاہور میں 3 منزلہ مکان منہدم ہونے سے 11 افراد جاں بھاگ، بچے اور خواتین بھی شامل، 6 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ 3 منزلہ مکان میں 3 بھائیوں کے خاندان رہائش پذیر تھے۔ جاں بھاگ افراد کی نماز جنازہ ادا۔ فیصل آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بھاگ، 2 افراد زخمی۔ انمول اسپتال لاہور میں بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹوٹ کر خاتون پر گر گئی، کرنٹ لگنے سے خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ فیروز والا کی پٹھان کالونی اور ملحقہ علاقوں میں نالا بھیڑ کا سیلابی پانی تاحال موجود، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان، سندھ میں کل سے 2 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، ملک بھر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے 9 مواضعات اور درجنوں بستیاں زیریاب، شکرگڑھ میں نالہ بئیں کا زمینی کٹاؤ، علاقہ مکین پریشان۔ ہونہار طالب علم رفیع اللہ کی ہمت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا دل جیت لیا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں خصوصی ملاقات، دونوں ہاتھوں سے معذور طالب علم رفیع اللہ نے ڈاکٹر بننے کا خواب بیان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا ہونہار طالب علم کے تمام تعلیمی اخراجات بلوچستان حکومت برداشت کرے گی۔ اسکردو میں 10 غیر ملکی کوہ پیما لاپتہ ہو گئے۔ 8047 میٹر بلند چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودے کی زد میں آ کر کوہ پیما ٹیم سے رابطہ منقطع۔ ٹیم میں پاکستانی، امریکی، عمانی اور دیگر غیر ملکی کوہ پیما شامل، تلاش کے لیے کارروائیاں جاری۔ سینئر نائب صدر الپائن کلب اب پاکستان کی کوہ پیماؤں کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیل۔